بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں اپنے معزز مہمانان گرامی انیبلرز کی ٹیم اور خاص کر جناب محترم ثاقب اظہر صاحب، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور یہاں پر ہمیں ہمارے طلباء کے لیے ایک موقع عنایت فرمایا کہ ان سے ہم کچھ سیکھ سکیں۔ میری بہت عرصے سے یہ خواہش ہے اور آپ سب جانتے ہیں میں وقتاً فوقتاً یہ بات آپ تمام طلباء کے سامنے یہ کرتا رہتا ہوں کہ چاہے ہمارے دارالعلوم کراچی کے مدرسے کے طالب علم ہوں، جیسے کہ یہاں پر دارالعلوم کے طلباء بھی بیٹھے ہیں، یا ہیرا فاؤنڈیشن اسکول کے طلباء ہوں، یا ہمارے ہیرا انسٹیٹیوٹ آف ایمرجنگ سائنسز کے طلباء ہوں، کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ تمام طلباء اپنے ساتھ نہ صرف یہ کہ کوئی علم نالج حاصل کریں، بلکہ ان کے پاس کوئی اسکل ایسی ہونی چاہیے کہ جس پہ یہ خود کفیل ہوں۔ اور اسی لیے ہم متعدد مرتبہ مختلف قسم کے اسکلز ڈیولپمنٹ کے کورسز کرتے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ انٹرپرینورشپ کے بھی ہم نے کورسز کرتے رہے ہیں IBA سیٹ کے ساتھ کولیبریٹ کر اسی طرح ہم نے الحمدللہ انیبلرز کے ساتھ ایک کولیبریشن کی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو آن لائن یا ای کامرس پلیٹ فارم کے ذریعے جو تجارت ہے یا اس کے ذریعے سے پیسہ کمانا ہے وہ بھی ان کو آ جائے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں ہے، بلکہ انفیکٹ یہ تو تجارت کرنا تو انبیاء کی سنت ہے، ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ خود بہترین تاجر تھے، آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بہت بڑی تاجرہ تھیں، اور آپ نے نکاح ان کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، اور وہ بھی جو بنیاد بنی کہ آپ ان کے لیے تجارت کر رہے تھے، اور ان کے ایز اے ورکنگ پارٹنر، ایز اے مضارب آپ ان کے سامان کو شام لے کے گئے اور آپ نے تجارت کی۔ بہت سارے صحابہ کرام، خاص طور پہ مکہ مکرمہ وہ ایک ایسی زمین تھی، سرزمین تھی کہ جہاں پر کوئی فرٹیلائزر نہیں تھی، کوئی وہاں پر آپ نے معلوم ہوگا دیکھا ہوگا کہ صحرائی زمین ہے، وہاں پر کوئی کاشتکاری نہیں ہوتی۔ ان کا سارا دار و مدار مکہ مکرمہ والوں کا تجارت پر تھا۔ چنانچہ قرآن کریم میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ لوگ مکہ والے گرمیوں کے مہینے میں شام جایا کرتے تھے، گرمیوں کے سیزن میں، اور سردیوں کے زمانے میں یمن جایا کرتے تھے، اور وہاں سے درآمدات اور برآمدات کیا کرتے تھے، اور بڑے بڑے قافلے لوگ پیسے جمع کر کے بھیجا کرتے تھے تاکہ وہاں سے اشیاء خرید کے لے کر آئیں اور یہاں پر تجارت کیا کریں۔ تو وہاں پر صحابہ کرام نے بھی تجارت کی۔ پھر مدینہ منورہ کے اندر باقاعدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی لوگ بہت تاجر ہیں اور تجارت کر رہے ہیں، تو آپ نے باقاعدہ ایک بازار قائم فرمایا، آپ جا کے اس کا معائنہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لے گئے ایک بازار میں، تو آپ نے دیکھا کہ کوئی گندم کا کاروبار کر رہا ہے، تو آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈال کے دیکھا تو اس کے اندر جو ہے وہ تری تھی اور اوپر سے خشک تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو یہ دھوکہ دے رہے ہو، اور پھر یہ فرمایا کہ من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہمیں سے نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو اگلے ہی روز نکل کھڑے ہوئے تجارت کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں تجارت کرتا ہوں اور تجارت کے ذریعے میں پیسہ کماتا ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت اگر آپ تجارت کریں گے تو اس صورت کے اندر یہ امور مملکت یہ کون سنبھالے گا؟ تو آپ کے لیے ہم وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں
تاکہ آپ اس وظیفے کے حساب کیا کریں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمرو بن عاص اور بہت سارے صحابہ کرام، ان سب کا یہ معمول تھا کہ یہ لوگ تجارت کرتے تھے اور مانگنے کو انتہائی برا سمجھتے تھے۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہے۔ تو لہذا ہمیں دینے والا بننا چاہیے، ہمیں صدقہ دینا اور یا قرضہ دینا، قرضے دینے کا ثواب حدیث میں 16 گنا زیادہ صدقے کے مقابلے میں آیا ہے، اور صدقہ کے دینے کا ثواب بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ صدقہ دینا اور قرضہ دینا یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم صاحب مال ہوں۔ اگر ہم خود کمزور ہوں گے، اپنے خود کفیل نہیں ہوں گے، تو دوسروں سے مانگنے میں مجبور ہوں گے۔ حالانکہ شریعت میں یہ اصول ہے کہ جب تک کہ انسان کو فاقے کی نوبت نہ آ جائے، کسی کے آگے دست نہیں پھیلانا چاہیے، ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے مانگنے کے لیے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور حضور سے کچھ پیسے وغیرہ مانگنے لگے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک کلہاڑی لو اور جا کے لکڑیاں کاٹو اور 1 ہفتے بعد میرے پاس آنا۔ تو وہ کلہاڑی لے کے گئے اور لکڑیاں وغیرہ کاٹیں اور کاٹ کر واپس آئے، تو ان کے ہاتھ میں کچھ پیسے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، تمہارے لیے یہ جو تم نے کمایا ہے یہ تمہارے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے اس سے کہ اگر تم پیسے مانگتے تو تمہارے قیامت کے روز تمہارے ماتھے کے اوپر ایک زخم کا ایک نشان، ایک ابھرا ہوا ایک نشان آتا، جو اس بات کی علامت ہوتا کہ تم مانگتے تھے۔ تو مانگنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اس کا تصور اب آج کل مٹتا چلا جا رہا ہے، اور چندہ اور مانگنا یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہم لوگ بھول چکے ہیں کہ ہمارے اکابر، ہمارے فقہاء کرام، ہمارے صحابہ کرام، یہ سارے حضرات بڑی بڑی تجارتیں کرتے ہیں۔ انبیاء کرام کے بارے میں آتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ بنایا کرتے، زرہیں بنایا کرتے تھے لوہے سے، اور اسی طریقے سے اور بہت سارے صحابہ کرام، انبیاء کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تجارت کرتے تھے یا کوئی صنعت و حرفت کا کام کیا کرتے تھے۔ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ سب سے بہترین مال وہ ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا گیا ہو۔ تو یہ بہت زیادہ اہم چیز ہے جو کہ ہمیں سیکھنی چاہیے۔ اب اگر کسی آدمی کو کمائی کرنی نہ آتی ہو، ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ کمائی کر سکے یا خود سے کوئی اسکل سیکھ سکے، تو کسی کو اسکل سکھلانا، کسی مومن کی کسی کی مدد کرنا، یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ میں ایک حدیث مشکوٰۃ شریف چونکہ میں پڑھاتا ہوں تو میں اس میں حدیث پڑھ رہا تھا کہ مشکوٰۃ شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے، شاید حضرت ابو ذر غفاری کی حدیث ہے، کہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، کہ تمام اعمال میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں یہ نہ کر پاؤں، موقع نہ ہو کسی وجہ سے، تو آپ نے فرمایا کہ ان تصنع لاخرق، کہ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ کسی ان ایبل کو، کوئی ایسے آدمی کو جو نالائق ہو، اس کو قابل بنا دو، انیبل کر دو اس کو۔ تو یہ جو ان کا ماشاءاللہ نام ہے انیبلرز، یہ در حقیقت یہ اسی کی عکاسی کرتا ہے کہ لوگوں کو، جو لوگ ڈسیبل ہیں، کسی طریقے سے کام نہیں کر سکتے، تو ان لوگوں کو انیبل کیا جائے اور ان کو لائق بنایا جائے تاکہ وہ اپنی تجارت کر سکیں۔ اور یہ بہترین ثواب ہے، بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ ایک آدمی اگر اچھا کام کرے گا اور ایک اچھی سنت قائم کرے گا تو اس سے اگر جتنے لوگ فیض یاب ہوں گے تو سب کا اس کو ثواب ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے تو سب چیزیں یہیں رہ جاتی ہیں دنیا کے اندر، سارا مال و دولت، شہرت، سب یہیں رہ جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ ایک وہ کہ کسی آدمی نے کوئی ایسا علم حاصل کیا ہو کہ جس سے کہ دوسرے کو سکھلایا ہو، تو اس سے جب تک کہ وہ آدمی اس سے استفادہ کرتا رہے گا تو سکھلانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اس نے نیک اولاد چھوڑی ہو، تو اولاد جب تک نیک عمل کرتی رہے گی تو اس کا ثواب والد کو ملتا رہے گا۔ اسی طریقے تیسری چیز یہ کہ کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہو
جو رفاع عام کا ہو، ویلفیئر کا ہو، مثال کے طور پر مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی مسافر خانہ بنا دیا، کوئی درخت اگا دیا، کوئی کنواں کھود دیا، تو جس سے انسان، جانور، کوئی بھی اگر فائدہ اٹھائے گا تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ تو یہ در حقیقت ایک میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ تمام چیزیں ہم لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے اور بار بار اس کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ یہ چیزیں سیکھیں۔ تو اس کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کو میں نے اپنی بات کیا بتاتا، میں نے جو بھی احادیث میں پڑھا اور جو کچھ سیکھا بزرگوں سے تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے دارالعلوم کے طلباء اور ہمارے ہیرا فاؤنڈیشن اسکول اور ہیرا انسٹیٹیوٹ کے طلباء یہ کسی وقت میں جو مختلف ٹائمنگ مقرر ہوں تو اس کے اندر یہ کورسز کرتے رہیں، اور انشاءاللہ ہم کچھ ایسا ارینجمنٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کہ اس پر زیادہ خرچہ آپ لوگوں کو نہ دینا پڑے، تو انشاءاللہ کوئی اس طرح کچھ انتظام کریں گے تاکہ آپ لوگ اس قابل ہو جائیں کہ آپ لوگ یہ کام کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔